بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کو ذبیح کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت عبدالمطلب نے نظر مانی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو بیت اللہ کے قریب ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ جب آپ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے انہیں ذبح کرنے لگے اور یہ بھی تیار ہو گئے تو قریش نے عرض کی، ایسا نہ کیجیے، آپ اگر ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لا کر ذبح کرے گا۔ لہٰذا سب نے باہمی اتفاق سے ایک کہنہ عورت سے سارا ماجرا بتا کر حل طلب کیا تو وہ بولی، لڑکے اور اونٹوں کی اتنی تعداد جو دید کے لیے مقرر ہے کے درمیان قرہ اندازی کرو۔ اگر لڑکے کے نام قرہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے، اور اونٹوں پر قرہ نکل آئے جب ایسا ہو تو اتنی تعداد میں اونٹ ذبح کر دینا۔ پھر قرہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور بڑھاتے گئے۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی تو ان کے نام قرہ نکلا۔ سب نے حضرت عبدالمطلب کو مبارک دی تو فرمانے لگے، اللہ کی قسم 3 بار اونٹوں کا نام نکلے گا تب ہی میں تسلیم کروں گا۔ لہٰذا اس کے بعد ہر بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ چنانچہ عبدالمطلب نے صفا و مروہ کے درمیان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ الغرض یہ ایک ہی واقعہ نہیں جس میں اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی، چنانچہ 2 مزید واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ آسمانی کتابوں کے عالم اس جستجو میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان علامتوں کو معلوم کر لیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں۔ چنانچہ جس رات حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اسی وقت شام کے علماء اہل کتاب کو اس کا علم ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ جبہ مبارک موجود تھا جس کو پہنے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اور ان کی آسمانی کتب میں لکھا ہوا تھا کہ جس دن اس جبے پر خون کے دھبے تازہ ہو جائیں تو یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی پیدائش کی علامت ہے۔ لہٰذا جب ایسا ہی ہوا تو انہیں یقین ہو گیا حضور کے والد پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف چل پڑے، مگر اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد جو بھی مکہ سے ان کے پاس ملک شام آتا وہ حضرت عبداللہ کے متعلق اس سے پوچھتے تو انہیں بتایا جاتا کہ حضرت عبداللہ تو گویا ایک نور ہیں جو قریش میں چمک رہے ہیں۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ وہ یہ سن کر کہتے کہ یہ نور حضرت عبداللہ کا نہیں بلکہ ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ لوگ چونکہ بخوبی پہچان چکے تھے کہ حضرت عبداللہ ہی آخری نبی کے والد ہیں، لہٰذا انہوں نے بعد میں بھی آپ کو شہید کرنے کی کوششیں جاری رکھی، مگر جب بھی انہوں نے مکہ کا رخ کیا ناکام ہی لوٹے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عبداللہ کی جوانی میں بھی پیش آیا۔ منقول ہے کہ ملک شام کے تقریباً 70 یہودیوں نے عہد کیا کہ حضرت عبداللہ کو شہید کیے بغیر واپس نہ لوٹیں گے، اور انہوں نے اپنی اپنی تلوار کو زہر آلود بھی کر لیا۔ جب وہ اپنے برے ارادے کی تکمیل کے لیے مکہ کی طرف چلے تو رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے۔ آخر وہ مکہ پہنچ کر موقع کی تلاش میں تھے کہ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے، اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کر دیا۔ یہ سب کچھ دور سے حضرت آمنہ کے والد ماجد وہب بن عبد مناف زہری نے دیکھا، جو خود بھی شکار کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان کی روایتی غیرت اور حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کی قوم کا ایک فرد دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ لہٰذا وہ آپ کی مدد کے لیے لپکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ ایسے لوگ اتر رہے ہیں جو انسانوں جیسے نہ تھے، اور انہوں نے آتے ہی ان قاتلوں کو قتل کر دیا۔ گھر واپس آ کر وہب بن عبد مناف زہری نے اپنی زوجہ کو سارا واقعہ بتایا اور فرمایا کہ جاؤ اور حضرت عبداللہ سے اپنی بیٹی آمنہ کی شادی کی بات کرو، اس سے پہلے کہ کوئی اور یہ فضیلت پالے۔ ادھر حضرت عبدالمطلب بھی حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ میں موجود تھیں، لہٰذا وہ بھی اس رشتے پر فوراً راضی ہو گئے، اور یوں حضرت عبداللہ اور
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت عبد المطلب تجارت کے لیے سردیوں میں یمن گئے تو وہاں ایک یہودی عالم کے ہاں ٹھہرے۔ ایک دن اچانک اس نے بڑی سنجیدگی سے آپ کے جسم کے بعض حصے دیکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ازراہ مذاق کہا، ستر کے علاوہ دیکھ لو، مگر وہ واقعی ناک کے دونوں نتنوں کو کھول کر دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی اور دوسرے میں نبوت ہے، مگر میں یہ بنی زہرہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ بولا، کیا آپ نے بنی زہرہ کی کسی خاتون سے شادی کی ہے؟ نفی میں جواب پا کر اس نے مشورہ دیا، واپس جا کر فوراً بنی زہرہ میں شادی کر لیجئے گا۔ مگر واپس آ کر آپ کے ذہن سے یہ بات اتر گئی، لیکن جب حضرت عبداللہ کے ساتھ شکار والا واقعہ ہوا اور اس پر بنی زہرہ سے رشتہ بھی آ گیا تو آپ فوراً راضی ہو گئے۔ علامہ طبری لکھتے ہیں، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ وہب بن عبد مناف کی طرف چلے گئے اور ان کی شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی۔ ایک قول کے مطابق حضرت آمنہ اپنے چچا وہیب کی پرورش میں تھیں۔ حضرت عبد المطلب وہیب کے پاس آئے اور ان کی بیٹی حالہ کو اپنے لیے اور حضرت آمنہ کو اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ یوں دونوں باپ بیٹے کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا اور حضرت آمنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ حضرت حالہ سے حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی دیگر عورتوں کے لیے بہت گراں ثابت ہوئی، جیسا کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب یہ شادی ہوئی تو بنی مخزوم اور بنی مناف کے تقریباً 200 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے حضرت عبداللہ سے شادی نہ ہونے کے غم میں زندگی بھر شادی نہ کی، جبکہ جس رات شادی ہوئی وہ رات تمام قریشی عورتوں پر اتنی گراں تھی کہ یہ سعادت نہ ملنے پر وہ سب بیمار ہو گئیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ حضرت عبداللہ تھے ہی اتنے حسین و جمیل، بلکہ حسن میں مماثلت کی بنا پر آپ کو وادی بطحا کا یوسف کہا جاتا ہے۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، یہاں تک کہ قریش کی ہر عورت آپ پر فدا تھی۔ قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں اپنے ہوش کھو بیٹھتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو تقریباً ویسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کا سامنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی طرف سے کرنا پڑا تھا، کیونکہ جب حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا شہرہ عام ہوا، مزید آپ کے ذبی اور فدیہ والا واقعہ بھی آپ کی شہرت کا باعث ہوا، تو قریش کی عورتیں ان کے جمال اور وصال کی طالب بن کر سر راہ کھڑی ہو جاتی اور انہیں اپنی طرف بلاتی، مگر اللہ پاک نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد کے ساتھ نکاح کی غرض سے جا رہے تھے تو راستے میں ورقہ بن نوفل کی بہن کعبہ شریف کے پاس کھڑی ہوئی ملی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر چمکتے ہوئے نور کو دیکھا تو اس نور کو پانے کے لیے آپ کو ورغلاتے ہوئے یہ پیشکش کی، جو 100 اونٹ آپ کے بدلے قربان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گی، بس کچھ وقت مجھے دے دیجیے۔ مگر آپ شرم و حیا کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن جب وہاں سے گزرے تو اسی عورت کو دیکھ کر فرمانے لگے، کیا کل والی آفر آج بھی موجود ہے؟ کیونکہ آپ بھی اپنی پیشانی کے نور کی عظمت کو بخوبی جانتے تھے، لہٰذا جب بی بی آمنہ اس نور کی امین بن گئی تو آپ نے ازراہ تمسخر اس عورت سے یہ بات کہی تو وہ بولی، آج مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ کل شام جو نور آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا وہ آج موجود نہیں۔ ایک واقعہ امام طبری نے قبیلہ خشم کی فاطمہ نامی ایک ایسی کہنہ عورت کے متعلق بھی ذکر کیا ہے جو آسمانی کتب کا علم رکھتی تھی۔ چنانچہ جب آپ اس کے پاس سے گزرے اور اس نے آپ کے چہرے مبارک پر چمکتے نور کو دیکھا تو اس نے بھی آپ کو مال کے بدلے ورغلانے کی کوشش کی، مگر آپ نے یہ جواب دیا، حرام کے ارتکاب سے موت بہتر ہے اور یہ فعل حلال بھی نہیں، تو پھر جو تم چاہتی ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ یہ فرما کر چلے گئے اور پھر حضرت آمنہ سے شادی کے 3 دن بعد ادھر سے گزرے تو اسی عورت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا اب بھی تمہاری آفر برقرار ہے؟ تو وہ بولی، میں کوئی بدکار عورت نہیں، بلکہ میں نے تو آپ کی پیشانی میں چمکتے نور کو دیکھ کر یہ خواہش کی تھی کہ کاش وہ نور مجھے حاصل ہو جائے، مگر اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو، اس نے جسے چاہا اسے عطا فرما دیا۔ آپ کے ساتھ کئی عجائبات بھی پیش آئے۔ آپ نے اپنے والد حضرت عبد المطلب سے بھی ذکر کیے
مثلاً ایک مرتبہ آپ نے ان سے عرض کی، جب بھی میں وادی بطحا اور کوہ صبیر کی طرف جاتا ہوں تو میری پیٹھ سے 2 حصوں میں منقسم ایک نور نکلتا ہے، ایک حصہ مشرق اور دوسرا حصہ مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر یہ نور بادل کی طرح میرے سر پر جمع ہو جاتا ہے، پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ آسمان میں داخل ہوتا اور پھر وہاں سے نکل کر دوبارہ میری پشت میں سما جاتا ہے۔ اسی طرح جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے کہ آپ کی پشت میں محمد عربی کا نور ہے، آپ پر سلام ہو۔ جب میں کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اس کی ٹہنیاں مجھ پر جھک جاتی ہیں، پھر میرے وہاں سے جانے کے بعد اس کی حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ سب سن کر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، اے میرے نیک بخت بیٹے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہاری ذات سے ایک بابرکت بچہ پیدا کرے گا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایسی کئی باتیں دیکھی ہیں اور خوابوں میں بھی مجھے بشارتیں دی گئی ہیں۔ آخر حضور کے انتہائی بہادر اور بہترین تیر انداز والد گرامی 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں بیمار ہونے کے بعد دار بقا کو کوچ فرما گئے اور وہیں تدفین بھی ہوئی۔